شمی سے سماعت فرما لیں. ایک صلوات کا سہارا دیں. صلی اللہ محمد و آل محمد. کہ رب نے دیا محبوب کو اپنے تحفے میں کیا پیارا پھول. کہ رب نے دیا محبوب کو اپنے تحفے میں کیا پیارا پھول. کہ رب نے دیا محبوب کو اپنے تحفے میں کیا پیارا پھول. روح و آدم عیسیٰ موسیٰ سب کہتے ہیں اپنا پھول. روح و آدم عیسیٰ موسیٰ سب کہتے ہیں اپنا پھول. تو چاند صفق انجم رعنائی گلشن خوشبو نغمہ پھول. کہ چاند صفق انجم رعنائی گلشن خوشبو نغمہ پھول. سب ہیں انہی کے حسن کا پرتو کیسی کلی اور کیسا پھول. سب ہیں انہی کے حسن کا پرتو کیسی کلی اور کیسا پھول. تو اس گلشن میں سب ہے محمد سب کی ادا ہے ایک جیسی. کہ اس گلشن میں سب ہے محمد سب کی ادا ہے ایک جیسی. چاہے علی ہو یا ہو مہدی یا اکبر ہو یا اصغر. چاہے علی ہو یا ہو مہدی یا اکبر ہو یا اصغر. تو ہر جریے سوچ کے آیا سرور کے یہ قدموں پر. کہ ہر جریے سوچ کے آیا سرور کے یہ قدموں پر. ان کی نگاہیں لطف کرم ہو بن سکتا ہے کانٹا پھول. ان کی نگاہیں لطف کرم ہو بن سکتا ہے کانٹا پھول. آئیے حضور. ہمارے میں کہیں تھا نہیں لگانے کی. ٹھیک. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ التماس ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ زہرا بنت امیر عباس، حسن حیدر مرحوم ابن شاکر عباس مرحوم، حسین حیدر مرحوم ابن شاکر عباس کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ آسمانی خاندان کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو آپ کے درمیان جاری ہے اس عبادت خانے میں، اسی سلسلے کی ایک اور کڑی آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ بس تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ آج اس سلسلے کے مقدمے سے آگے بڑھ کے اصل گفتگو کی طرف بھی قدم بڑھے گا، چونکہ مقدمے میں اب تک یہ گفتگو کی جا رہی تھی کہ ہمارے لیے آسمانی خاندان کا، اپنے آسمانی حسب و نسب کا، اپنی آسمانی اصل کا، اپنے الہی رشتے کا پہچاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے آسمانی رشتے کو نہ پہچانیں گے تو اس صورت میں جو ابدیت کی طرف ہمارا سفر ہونا ہے، یہ سفر ہمارا بہرحال بہت پرخطر ہوگا، مشکلات سے بھرا ہوگا، اور ممکن ہے ہم ناکامی کا شکار ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ناکامی یہ ہوگی کہ ہم اسی دنیا ہی میں رہ جائیں گے، دنیا میں رہ جانا ناکامی نہیں ہے، سفر تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اور سفر ہمارا ابدیت کی طرف ہوگا۔ بس فرق یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں تھے ہم وہاں نہ پہنچ پائیں، جو ہمارا اصل خاندان تھا، جو ہمارا اصل نسب اور حسب تھا، جو ہمارا اصلی رشتہ تھا، وہاں تک ہم نہ پہنچ پائیں، اس خاندان سے ہم متصل نہ ہو پائیں، اس خاندان سے ہم وابستہ نہ ہو پائیں جہاں سے ہم چلے تھے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کون ہیں، اور اگر ہم خود کو نہ پہچان سکے اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ایک تاریخ ولادت ہے ہماری اور پھر ایک تاریخ وفات ہوگی، بس یہی ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم نے اپنی پوری زندگی کو، اپنی شناخت کو ولادت اور وفات کی تاریخ میں محدود کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اب اس کے علاوہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر یہ جان لیجئے کہ ہم جائیں گے تو پلٹ کر، لیکن اپنے خاندان کے پاس نہیں پہنچ پائیں گے، اپنی اصلی جگہ نہیں پہنچ پائیں گے، جہاں ہمیں جانا چاہیے تھا وہاں ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ لاکھ دنیا میں ہم اور آپ کوششیں کرتے رہیں، لاکھ اپنے اعتبار سے دنیا میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ناکامی کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گی۔
لہذا اس سفر کے لیے جو ابدی سفر ہے، اور یہ کرنا ہے، یہ طے ہے کہ یہ سفر ہر ایک کو پیش آنا ہے، اس سفر سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے، ہر ایک کے لیے یہ سفر ہونا ہے۔ تو اس ابدی سفر کی راہ کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ رکاوٹیں کیا ہیں؟ چونکہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اس دنیا کے لیے آئے ہیں، یہی ہماری زندگی ہے، لہذا ہم سب کچھ پانے کے باوجود، سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود مطمئن نہیں ہو پاتے، پریشان ہی رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں۔ ہم نے جب اس دنیا میں سکون کو تلاش کیا، دولت میں دولت حاصل کر لی، لیکن سکون نصیب نہ ہوا۔ ہم نے سکون کو تلاش کیا اچھے گھرانے میں شادی کر کے، لیکن سکون نصیب نہ ہوا۔ ہم نے اس دنیا میں سکون کو تلاش کیا دوستوں کے ذریعے سے، لیکن اچھے دوست ملنے کے باوجود ہمیں سکون نہ مل سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں وہ سکون پانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے اصلی خاندان سے متصل نہ ہو جائیں، جب تک ہم اپنے اصلی رشتے سے وابستہ نہ ہو جائیں، جب تک ہم اپنے اصلی حسب اور نسب سے جا کر مل نہ جائیں، جب تک اس سے متصل نہ ہو جائیں، یاد رکھیے گا چین، سکون، اطمینان کسی ایک کو نصیب نہیں ہونے والا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ حد یہ ہے کہ انسان کی فکر بھی صحیح کام نہ کرے گی، انسان کی فکر اور انسان کی عقل بھی بیکار ہو جائے گی اگر انسان اپنے کو اس اصلی خاندان سے متصل نہ کرے، اپنے کو اس اصلی حسب و نسب سے متصل نہ کرے، اس کی سوچ بیکار ہو جائے گی، اس کی فکر بیکار ہو جائے گی۔ اسی لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف نفسہ عقلا، من عرف نفسہ عقلا، جو خود کو پہچان گیا، جو اپنے کو پہچان گیا، گویا وہ سمجھ گیا، عقلا، اسے عقل آ گئی، اس کی فکر کارگر ہو گئی، اس کی فکر کام کرنے لگی۔ ومن جہلها ضل، اور جو خود کو نہ پہچان سکا، خود ہی کو سب کچھ اس نے کر لیا، پوری دنیا پہچان لیا اس نے، لیکن خود کو پہچان نہ سکا، ضل، یہ انسان گمراہ ہے۔ اس انسان کی فکر کام نہیں کرے گی، جو انسان خود کو نہ پہچان سکے، جو انسان اپنے کو نہ پہچان سکے، جو انسان بھول جائے خود کو، جو انسان یہ نہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کہاں جانا ہے، جو انسان خود کو بھول چکا ہو، یہ یاد رکھیے گا اس کی عقل بھی صحیح کام نہیں کرتی ہے، اس کا انتخاب بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کا ارادہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کا فیصلہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس کے لیے کہ ہمارا فیصلہ صحیح ہو، ہمارا ارادہ صحیح ہو، ہمارا انتخاب صحیح ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم خود کو پہچانیں، ہم کون ہیں۔ اگر ہم نے اپنے کو نہ پہچانا تو یہ یاد رکھیے گا، نہ صحیح نوکری چن سکتے ہیں، توجہ کیجئے گا، میں جس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر ہم نے خود کو نہ پہچانا، نہ صحیح نوکری چن سکتے ہیں، نہ صحیح بیوی چن سکتے ہیں، نہ صحیح رشتہ چن سکتے ہیں، نہ صحیح تعلیم چن سکتے ہیں، نہ صحیح ہنر چن سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم نے خود کو نہ پہچانا تو پھر ہمیں یہ دیکھنا نہ ہوگا کہ مال کہاں سے ہمیں کمانا ہے، رشتہ کون سا ہمارے لیے مفید ہوگا، دوست کون سے ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے، تعلیم کون سی ہمارے لیے مفید ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی ہمارے اندر قوت ارادہ بھی ہمارا بیکار ہو جائے گا اگر ہم خود کو نہ پہچان سکیں، ہمارا قوت انتخاب بھی ختم ہو جائے گا، ہماری قوت تفکر بھی فلج ہو جائے گی، مفلوج ہو جائے گی اگر ہم خود کو نہ پہچان سکیں۔ یہی وجہ ہے جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا ہے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا ہے، تو وہ جواب دیں گے، کہیں گے کہ
ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ لو کننا نسمع اور نعقل، دو کام ہم لوگ نہیں کرتے تھے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے کہ جہنم میں کیسے گئے تم، کس وجہ سے تم جہنم میں بھیج دیے گئے، تو وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع اور نعقل، اگر ہم سن رہے ہوتے اور اس پر غور فکر کر رہے ہوتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنمیوں میں ڈالے نہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے سوچنے کی صلاحیت، انسان کے سمجھنے کی صلاحیت، انسان کے تفکر کی صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، جہاں فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، وہاں انسان پھر صحیح راستہ انتخاب نہیں کر سکتا۔ جہاں سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہ جائے پھر اسے صحیح راستہ نصیب ہی نہیں ہوگا۔ یا اور اگر صحیح سوچنا چاہتا ہے انسان، اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی عقل کام کرتی رہے، اس کی فکر کام کرتی رہے، تو ایسی صورت میں اس انسان کو سب سے پہلی منزل پر خود کو پہچاننا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلی منزل پر ہم اپنے کو پہچانیں۔ اگر ہم نے اپنے کو نہ پہچانا تو جو ہمارا یہ ابدیت کی طرف سفر ہے، اس سفر میں ہم ناکامی کا شکار ہوں گے اور اپنے اصلی خاندان سے، اپنے اصلی حسب و نسب سے دور ہو جائیں گے۔ اور کوئی بھی انسان اگر اپنے اصلی حسب و نسب سے دور ہے تو پھر اسے ہر طرح کی مصیبت کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہر طرح کی پریشانی کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ جو انسان اپنے اصلی حسب و نسب سے دور ہو گیا ہو، بلائیں کسی بھی لمحہ اس پر حملہ کر سکتی ہیں، مصیبتیں کسی بھی وقت اس پر ٹوٹ پڑ سکتی ہیں، لہذا ہمارے لیے پہلی منزل ہے خود کو پہچاننا۔ تو اب جب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمیں خود کو پہچاننا ہے، ہم اپنے کو پہچانیں، اس لیے کہ ابھی تک جو ہم اپنے کو پہچانتے ہیں، معلوم ہے کیا پہچانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم مرد ہیں، ایک کہتا ہے ادھر سامنے ایک فرد کہتی ہے کہ ہم عورت ہیں، ادھر وہ بچہ ہے، وہ فلاں ہے۔ یہ ہماری شناخت ہے ہمارے درمیان۔ واقعی میں ہم یہ ہیں، ہم عورت ہیں، ہم مرد ہیں، ہم بچے ہیں، ہم لڑکی ہیں، ہم لڑکا ہیں؟ نہیں عزیزو، ہم جو واقعی ہم ہیں، جو اصلی ہم ہیں، وہاں مذکر اور مؤنث نہیں پایا جاتا ہے۔ جو اصلی ہے، جو ہمارا واقعی ہم ہیں، جو ہماری شناخت مذکر اور مؤنث سے نہیں ہے، ہمارے یہاں مذکر و مؤنث کا فرق نہیں ہے۔ ہم جو ہیں، جو پروردگار عالم نے ہمیں وہاں بنایا تھا، جو رشتہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا تھا، وہاں مذکر اور مؤنث الگ الگ نہیں ہے۔ لہذا یہ پہچاننا کہ ہم کون ہیں، یہ کون بتا سکتا ہے؟ فلسفے کی کتاب بتائے گی کہ ہم کون ہیں، سائنس بتائے گی کہ ہم کون ہیں؟ نہ سائنس بتانے کے لائق ہے، نہ فلسفہ بتانے کے لائق ہے، اس لیے کہ آج دنیا تمام تر ترقیوں کے باوجود اسی انسان کو نہیں پہچان پائی ہے۔ کوئی بھی علم، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی ہنر یہ نہیں بتا سکتا ہم کون ہیں۔ اگر ہم کو پہچانوا سکتا ہے، ہم خود کو پہچان سکتے ہیں، تو اسی کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں کہ جو ہم کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے، سب سے زیادہ جو ہم کو پہچانتا ہے وہی ہمیں بتا سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم خود کو پہچان سکتے ہیں۔ وہ کون ہے جو ہمارے ذرے ذرے سے آگاہی رکھتا ہے؟ وہ پروردگار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری رگ رگ سے واقف ہے، ہمارے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ تو عزیزان گرامی، مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ہم خود کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نہ فلسفے میں جانے کی ضرورت ہے، نہ سائنس کے دروازے پر سر ٹیکنے کی ضرورت ہے۔ کتاب الہی کھولو اور خود کو پہچان لو کہ تم کون ہو، اس لیے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے اپنی کتاب میں ہمیں اور آپ کو پہچانوایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اب آئے، آج
قرآن کی روشنی میں پہلے اپنے کو پہچانے کہ ہم ہیں کون. قرآن مجید نے ہمارے دونوں رخ کو پہچانوایا ہے. ہمارے مادی رخ کو بھی پہچانوایا ہے, ہمارے جسمانی اور بدنی رخ کو بھی پہچانوایا ہے, اور اس رخ کو بھی پہچانوایا ہے جس کی بنیاد پر ہم اشرف مخلوقات بنے ہیں. جسم کے اعتبار سے ہم اشرف مخلوقات نہیں ہیں, ابھی اسی منزل میں گفتگو آئے گی. لہذا سورہ صاد کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہو رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی خالق بشرا من طین. پروردگار عالم پہلے رخ کو پہچانوا رہا ہے, آواز رہا ہے انی خالق بشرا من طین, میں مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. لفظ بشر جہاں پہ آئے, بشر کا کہلت پروردگار عالم نے بشر کہہ کے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو یہاں پر جو طین سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے, اس مٹی سے جو پیدا کیا گیا ہے, تمہاری اس کھال کو, تمہارے اس جسم کو پیدا کیا گیا ہے. بشر اسی کو کہا جاتا ہے جو جسم کا مجموعہ ہو, جس میں چمڑا ہو, گوشت پایا جاتا ہو. تو پروردگار نے کہا دیکھو تمہارا پہلا رخ یہ ہے, تم کو ہم نے جس چیز سے پیدا کیا ہے وہ مٹی ہے. اس کے بعد کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرشتوں کو آواز دی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب یہ تیار ہو جائے, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, جہاں تک اس نے طین سے ہمیں بشر بنایا تھا, جہاں تک اس نے ہمارا جسم تیار کیا تھا, وہاں تک اس نے کوئی حکم نہیں دیا ہے. جب یہ کہا کہ دیکھو میں یہ بشر بنا رہا ہوں, وہاں نہیں کہا کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے. جہاں یہ کہا یہ مٹی سے میں یہ انسان تیار کر رہا ہوں, وہاں حکم نہیں دیا. کہا جب فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور جب میں تیار کر لوں, اس میں اپنی روح ڈال دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اب ہمارے لیے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ پروردگار عالم نے جو دوسرا رخ بتایا ہے, یہ کون سا رخ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ فرشتے ہمارے سامنے سجدہ کریں. اسے قرآن مجید کی اگر ایک لفظ پہ ہم غور کر لیں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اب یہ چیز بہرحال ایسی ہے کہ جو پروردگار سے اتنا قریب ہے, اتنا نزدیک ہے کہ پروردگار اسے اپنی روح کہہ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ کا حوالہ لکھنا میں بھول گیا ہوں, بہرحال آیت کریمہ پوری لکھی ہوئی ہے, میں پڑھ دے رہا ہوں, مراجعہ کر لیجئے گا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, میں نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, مٹی کے نچوڑ سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, یہ ابھی انسان کے پہلے رخ کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کو کیسے ہم نے پیدا کیا ہے. انسان کو ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, پھر ہم نے اس کو ایک بہت محفوظ جگہ پر قرار دیا, بہت محفوظ جگہ, سیف جگہ اسے رکھا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ, پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا, ایک لوتھڑے کی شکل دے دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ, پھر ہم نے اس لوتھڑے کو مضغہ بنا دیا, بوٹیوں کی شکل دے دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما, پھر ان بوٹیوں کے ذریعے سے ہم نے ہڈی تیار کر دیا. فکسونا العظام لحما, پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت چڑھا دیا, ان ہڈیوں پر گوشت تیار کر دیا. خدا شاہد واقعی میں یہ آیت کریمہ اگر ہم اور آپ غور کرنے لگیں, جتنا انسان کے مرحلے خلقت کو, جس مرحلے خلقت کو اس آیت کریمہ نے بیان کیا ہے, آج تک سائنس اور طب بھی اس سے آگے نہیں بتا سکا ہے. کوئی علم آج تک اس سے آگے بتا ہی نہیں سکا ہے. اور اس میں ظرافت دیکھیں پروردگار عالم کی, اسے فکسونا العظام لحما, اس سے پہلے فخلقنا فخلقنا فخلقنا, لیکن جب یہاں پر منزل آئی اب اس نے کہا کہ فکسونا العظام لحما.
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، نطفے سے علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، مضغے کو پھر اس نے جو ہے وہ ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، ہڈیوں کو پھر اس نے گوشت چڑھایا۔ جب ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی بات آئی تو اس نے فَخَلَقْنَا نہیں کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو انسان کے بدن میں پائی جاتی ہے ان چیزوں کے نچوڑ کا نام ہے ہماری یہ ہڈیاں۔ اسی لیے ہڈیوں کی جانچ سے پتہ چلتا ہے کون کیسا تھا، کیا ہے۔ پروردگار عالم نے تمام مراحل خلقت کو ہڈی میں قرار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہمارے اس مادی جسم کی بات ہو رہی تھی، یہ ہمارے اس جسم کی بات ہو رہی تھی جس جسم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس بدن کی بات ہو رہی تھی، اور اس نے ظریف انداز میں، اس نے لطیف انداز میں اس نے بتایا کہ واقعی میں اس سے آگے آج تک دنیا 8000 سال سے اوپر ہو گئے، طبابت کو، ڈاکٹری کو 8000 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، آج تک اس سے آگے وہ بھی نہیں بڑھ پائے ہیں جتنا قرآن نے بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد جب ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا تو یہاں سے پھر لہجہ تبدیل ہوتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر۔ ہم نے یہ سارے مرحلے انجام دیے، ان سارے مرحلوں کو انجام دینے کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی چیز بنا دیا، پھر اس کو ہم نے ایک دوسری ہی چیز بنا دیا۔ اب یہاں پر وہ پروردگار جب یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی چیز بنا دیا، تو یہاں پر خود پروردگار وجد میں آ جاتا ہے، کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ابھی تک اس نے نطفے سے علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، مضغے سے ہڈیاں تیار کی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، وہ وجد میں نہیں آیا، اس نے اپنے کو مبارکباد نہیں پیش کی، اس نے اپنی تعریف نہیں پیش کی، لیکن جیسے ہی کہا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے ایک دوسری ہی چیز بنا دیا، جیسے ہی اس لفظ کو کہا کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ پروردگار۔ اب پروردگار اگر یہاں پر وجد میں آ جا رہا ہے، پروردگار اپنے کو خود کو مبارک، اتنی بڑی کائنات اس نے پیدا کر دیا، کہیں پر آپ دکھا دیجئے کہیں پر اس نے خود کو مبارکباد پیش کی ہو؟ اتنے اشیاء کو خلق کر دیا، زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، دریا پیدا کیے، یہ ساری مخلوقات اس کی پیدا کی ہوئی ہے، کہیں پر اس نے خوش ہو کر اپنے کو مبارکباد پیش نہیں کیا۔ آخر یہ کون سی منزل تھی کہ جہاں پر پروردگار عالم خود کو مبارکباد پیش کر رہا ہے؟ ہماری حیوانی حیثیت ہے، ہماری نباتی حیثیت ہے، کون سی حیثیت ہے جس پر پروردگار عالم خود کو مبارکباد پیش کر رہا ہے؟ یہ منزلیں وہ ہیں جہاں پر ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، ہمیں اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ دیکھو پہچانو اپنے کو۔ پروردگار عالم کس منزل پر آ کر خود کو مبارکباد پیش کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کس منزل پر تمہیں پہنچا کر فرشتوں کو حکم دے رہا ہے؟ اس لیے کہ جسے حکم دے رہا ہے سجدہ کرنے کا وہ بھی کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، جسے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے سب سے برتر مخلوق ہے، وہ بہت عظیم مخلوق ہے، وہ بہت پاک و پاکیزہ مخلوق ہے، وہ نورانی مخلوق ہے، انہیں ہمارے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کیا ہمارے سجدے کا حکم ہماری اس مادی حیثیت کے لیے دیا جا رہا تھا؟ ہماری اس نباتی اور جمادی حیثیت کے لیے دیا جا رہا تھا؟ ہماری حیوانی حیثیت کے لیے سجدے کا حکم دیا جا رہا تھا؟ نہیں عزیزو، وہ کوئی اور شے تھی جس کی بنیاد پر پروردگار عالم، جس کی بنیاد پر ہمیں اس لائق وہ سمجھا اس نے کہ فرشتوں کو حکم دے ہمارے سجدے کے لیے۔ بس اگر ہم یہی پہچان جائیں کہ ہم کون ہیں، توجہ کیجئے گا، اور اس کے پہچاننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں اپنے بارے میں۔ اس لیے قرآن مجید میں اس نے بار بار تدبر کی، تفکر کی دعوت دی ہے، غور کرو، اپنے نفس میں غور کرو، خود میں غور کرو، اس کائنات ہستی میں غور کرو، اس لیے کہ جب سوچو گے، غور کرو گے، ہماری خلقت میں غور و فکر کرو گے، تبھی تم جا کر خود کو پہچان سکتے ہو۔
تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ پروردگار عالم نے کتنا عظیم تمہیں بنایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں تک جب بات آ گئی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں، جب پروردگار عالم اس منزل پر پہنچ کر اپنے کو احسن الخالقین کہہ رہا ہے، اس منزل پر پہنچ کر جہاں پر یہ کہہ رہا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے کچھ اور ہی بنا دیا، اور پھر کہہ رہا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس منزل پر ہمیں پہنچا کر اس نے خود کو احسن الخالقین کہا ہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیے کیا ہم احسن المخلوقین نہیں ہوئے؟ جب وہ خلق کرنے والا احسن خالق ہو گیا، سب سے بڑا خالق وہ ہے، تو سب سے برتر مخلوق ہم ہوئے۔ تو سب سے برتر مخلوق کو پہچاننے کے لیے ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ پہچانو خود کو، اللہ کی اس خلقت میں غور کرو، اور یاد رکھیے گا اللہ کی خلقت میں غور کرنا ہی انسان کو پروردگار عالم کے سامنے سجدہ کرنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ انسان جتنا مخلوقات خدا کو پہچانتا جائے، جس قدر پروردگار کی خلقت کو پہچانتا جائے گا، انسان پروردگار عالم کی بزرگی کا، اس کی قدرت کا، اس کے علم کا اقرار کرتا جائے گا۔ آج پوری دنیا میں بڑھائے گا، پوری دنیا میں ساری ترقی کے باوجود کیا آج تک کسی علم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے پروردگار کی کسی مخلوق کو مکمل طور پر پہچان لیا ہے؟ کہیں ہے کوئی دعویٰ بتا سکتا ہے کہ جہاں کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ مثلا ہم نے پروردگار کی اس مخلوق کو مکمل طور پر پہچان لیا ہے؟ حد یہ ہے کہ انسان ایک چھوٹی چیز کو، پست سے پست چیز کو، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، اسے بھی مکمل طور پر نہیں پہچانتا ہے۔ ہماری نگاہوں میں سب سے بیکار چیز، سب سے کم قیمت چیز، سب سے ردی چیز کیا ہے؟ سب سے ردی چیز کیا ہے؟ ابھی اپنے جسم کے اعضاء کی طرف نہ جائیے گا، اعضاء میں پہنچیں گے تو حیران کن باتیں ہیں، واقعی میں حیران کن باتیں۔ مولا کائنات نے صرف نہج البلاغہ میں ایک اشارہ دیا ہے کہ کیا قدرت ہے پروردگار کی، چربی کے ایک ڈھیلے سے انسان تا حد نظر دیکھتا ہے، ہڈیوں کے ذریعے سے سنتا ہے، گوشت کے ایک لوتھڑے کے ذریعے سے بولتا ہے، اور آگے بڑھ جائیں بولتا ہی نہیں ہے بلکہ جو ضمیر میں ہے، جو اس کے ذہن میں ہے، یعنی جو مجرد ہے، اسے لفظوں کا جامہ پہنانے کے لائق ہوتا ہے۔ یہ پروردگار کی قدرت ابھی ہم نے تلاش نہ کریں، ابھی تو آئیں اس چیز میں تلاش کریں کہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں بیکار ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کو ہم فری میں دے دیتے ہیں۔ شہروں میں تو شاید اب پیسے میں ملنے لگی ہو، لیکن دیہاتوں میں تو فری میں مل جاتی ہے۔ کیا ہے؟ مٹی۔ مٹی یہاں تو خریدنا پڑتا ہے گملے میں رکھنے کے لیے۔ اب یہیں سے بھی ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ جسے ہم سب سے پست چیز سمجھتے ہیں، کہا جاتا ہے تمہاری زندگی میں خاک، تمہاری زندگی پر خاک، یعنی تم کسی لائق نہیں ہو۔ یہ محاورہ اسی لیے بنایا گیا، کہتے ہیں مطلب یہ کہ بالکل بیکار مٹی جس کی ہم کوئی قیمت نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ایک بار اس مٹی میں غور کر کے دیکھیں کہ پروردگار عالم کا کیا شاہکار ہے اس مٹی میں۔ ہزاروں دانے، ہزاروں قسم کے دانے اس میں ڈالے جاتے ہیں، یہی مٹی ہر چیز کے لیے غذا بن جاتی ہے۔ ہر دانے کے لیے، اس کے لیے طرح طرح کے پھول نکلتے ہیں، رنگ برنگے پھول نکلتے ہیں، رنگ برنگے پھل، طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے اناج پیدا ہوتے ہیں ایک مٹی کے ذریعے سے۔ اس کا احساس تو اس وقت ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ ایک بار وہ پروردگار آواز دے کہ اے انسانوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے مٹی واپس لے لوں اور ہیرے جواہرات تمہیں دے دوں۔ آپ بتائیے، یہ جس مٹی سے ہمیں پیدا کیا، اس مٹی کی حقیقت ابھی تک ہم نے غور کیا کیا مٹی ہے؟ مٹی کے بارے میں کبھی سوچا تھا؟ جس سے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کتنی قیمتی ہے؟ کیا پروردگار کہے لاؤ سب مٹی ہمیں واپس دے دو، ہیرے
جواہرات، سونا چاندی جو چاہتے لے لو، تو سارے انسان ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، نہیں پروردگار ہمیں ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، یہی مٹی چاہیے، اس لیے کہ اگر تو نے مٹی لے لی تو یہ انسانیت ختم ہو جائے گی۔ گویا انسانوں کی زندگی وابستہ ہے اسی مٹی سے۔ عزیزان گرامی، ہم تو 1400 سال پہلے سے یہ چلا رہے ہیں، لوگوں جڑے رہو ابو تراب سے، ورنہ ابو تراب سے الگ ہوئے تو ختم ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر۔ ہم اور آپ خود کو پہچانے تو ہم کس منزل پر ہیں، غور و فکر کریں، آیات الہی میں، اللہ کی نشانیوں میں ہم اپنے کو سمجھیں۔ ہماری قیمت ہمارے بدن سے نہیں ہے، ہماری قیمت ہماری نباتی زندگی سے نہیں ہے، ہماری حیثیت ہماری جمادی زندگی سے نہیں ہے، حیوانی زندگی سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہماری قیمت ہمارے اس جسم سے ہوتی، اس جمادی زندگی سے ہوتی، تو ہم سے زیادہ اچھے وہ جمادات ہیں، ہم سے زیادہ بہتر وہ جمادات ہیں۔ اگر ہماری قیمت حیوانی زندگی سے ہوتی تو ہم سے اچھے وہ حیوانات ہیں، ان کے ہاں وہ سارے سسٹم جو ہماری حیوانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سسٹم ہم سے زیادہ کامل پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے پر فخر کرنے لگے، خود پر فخر کرنے لگے، ہم بہت طاقتور ہیں، یہ انسان کی پہچان ہے۔ کوئی فخر کرے، اچھا یہ فخر ہوتا ہے البتہ، وہ ایسے کر کے جو دکھاتے ہیں وہ اسی لیے دکھاتے ہیں کہ ہے ہمارے پاس، لیکن ان بیچاروں سے کوئی پوچھے کہ تمہاری یہ پہچان ہے؟ اگر تمہاری پہچان یہ ہے تو تم سے بہتر تو چیٹی ہے، اس لیے کہ کتنے سیکنڈ اسے اٹھانا پڑتا ہے وزن کو، اور کتنا ہوتا ہے وہ، کتنا ہوتا ہے۔ اگر یہ شناخت تو اس سے بہتر وہ چیٹی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ایک چیٹی اپنے وزن سے 50 گنا وزن اٹھاتی ہے اور اوپر لے کر چڑھتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ بیچ راستے سے وہ شے گر جائے تو دوبارہ اٹھاتی ہے، اور یہاں انسان ہے تھوڑا سا اپنے سے زیادہ وزن اٹھا لیتا ہے تو کمر بیکار ہونے لگتی ہے، گھٹنے خراب ہونے لگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ہماری زندگی اس سے نہیں ہے، ہماری زندگی حیوانی زندگی سے بھی ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری پہچان حیوانی زندگی کی پہچان ہمارے کیا ہے؟ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، یہی ہماری حیوانی زندگی ہے۔ ایک دوسرے کے سماج میں جب رہتے ہیں، سماج میں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور خدا شاہد ہے اگر ہماری قیمت اس زندگی سے ہوتی تو اس اعتبار سے حیوانات ہم سے بہت بہتر ہیں، ہم سے بہت بہتر ہیں وہ حیوانات، صرف بچے پیدا کرنے میں نہیں کہ ہم سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ان کے یہاں، نہیں، یہی نہیں، بلکہ وہ جس سماج میں رہتے ہیں وہ اس سماج میں اپنے جیسوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ حیوانات کو دیکھا ہوگا آپ نے، ہم انسان تو صرف اپنی مدد کرتے ہیں، اپنے جیسوں کی مدد کرتے ہیں، ہم انسانوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ حیوانات تو اتنے آگے ہیں کہ اپنے جیسوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو وہ بہتر ہوئے یا ہم بہتر ہوئے؟ تو مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نہ حیوانی زندگی کمال ہے، نہ ہمارے لیے نباتی زندگی کمال ہے، نہ ہمارے لیے یہ جمادی زندگی کمال ہے، اور حد یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ عقل بھی کمال نہیں ہے۔ عقل کا پایا جانا یہ کمال نہیں، اس لیے کہ اس میں جنات بھی مشترک ہیں ہمارے ساتھ، پتہ ہی نہیں، ان کے بھی عقل ہوتی ہے، وہ بھی سوچتے سمجھتے ہیں، تو کہاں ہمارا یہ امتیاز کہاں ہو گیا؟ پروردگار عالم نے ان کے سجدے کا کیوں حکم نہیں دیا تھا؟ ان کے سجدے کا پروردگار عالم نے کیوں حکم نہیں دیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ ہمارے اندر کوئی ایک کمال ایسا ہے کہ جو دنیا کی کسی مخلوق میں نہیں پایا جاتا. نہ جمادات اس میں ہمارے ساتھ شریک ہے, نہ نباتات ہمارے ساتھ شریک ہے, نہ حیوانات ہمارے ساتھ شریک ہے, نہ اجنہ اور فرشتے ہمارے ساتھ شریک ہے. وہ کمال کیا ہے, وہ شرف کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس لائق بنے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو, وہ پروردگار کہ جو قادر مطلق ہے, وہ پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جب میں تیار کر لوں اور اس میں جان ڈال دوں تو سب کے سب جھک جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک رشتہ بہرحال ایسا ہے کہ جو اتنا قریب ہے پروردگار سے کہ جسے وہ روحی کہہ رہا ہے. اگر ہم اسی رشتے کو یہاں پر بچا کر رہ جائیں تو پروردگار عالم اتنا بلند کرتا ہے, اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اگر ایک اشارہ ہم کر دیں تو انسان کیا حیوانات بھی خاموش ہو جاتے ہیں. کل جی آج دن میں جس کے شہادت کی تاریخ ہے, آپ اس کے تاریخ میں نمونہ دیکھ لیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے اس رشتے کو اتنا محفوظ کر لیا تھا, اس رشتے کو جسے پروردگار عالم نے عطا کیا تھا, جس سے اس کو اشرف مخلوقات بنایا تھا, جس کی بنیاد پر اس پروردگار عالم نے کل کائنات اس کے لیے خلق کی تھی. وہ رشتہ جو محفوظ کر لیتا ہے اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے. کوئی منصب نہیں ہے. عصمت تو بہرحال وہ عصمت جو اماموں کے پاس ہے وہ عصمت نہیں ہے, لیکن ہاں اتنا قریب ہے, اتنا بلندی پر پہنچ چکی ہے اپنے اس رشتے کو محفوظ کرنے کی وجہ سے. جب کوفے میں جناب زینب کچھ بولنا چاہتی ہے تو ادھر سے ڈھول تاشوں کی آواز بڑھ جاتی ہے, شور شرابے شروع ہو جاتے ہیں, تالیاں بجنے لگتی ہیں. ایک بار جناب زینب کھڑی ہوتی ہیں, ایک اشارہ کرتی ہیں, اور اشارہ کرتے ہی حال یہ ہوتا ہے کہ انسان تو انسان کا سب کے سب خاموش ہو گئے. حد یہ ہے کہ جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں لٹک رہی تھی اس کی آواز بھی خاموش ہو گئی. تو عزیزوں پہچانو, اگر ہم اپنے کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو اسی رشتے سے خود کو قریب کر لے جس رشتے کو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہم سکون پانا چاہتے ہیں, ہم اطمینان پانا چاہتے ہیں, ہم اپنے اندر سے اضطرابات کو ختم کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں, آخرت میں نجات چاہتے ہیں, تو خود کو اسی خاندان سے ملانا پڑے گا جس خاندان میں پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا تھا. اور عزیزو, یہ ایک مثال دیا میں نے کہ جناب زینب کے حوالے سے کہ تاریخ میں یہ مثال, اس طرح کی بہت ساری مثالیں, چونکہ اب آج ہی روز شہادت تھی لہذا میں اس منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس ہستی نے خود کو کتنا قریب کر رکھا تھا اپنے اس رشتے سے جس رشتے کو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا تھا. کس کمال پر فائز تھیں. میں نے کہا کوئی عہدہ نہیں, نہ نبی ہیں, نہ امام ہیں, نہ کوئی اور عہدہ ہے, لیکن مقام اور شرف یہ ہے کہ معصوم بھی مشورہ لے اس ہستی سے. اور پھر اضطراب کا عالم, اس کے ہاں کوئی بے چینی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. مصائب و آلام میں جو مخدرہ, مصیبتوں میں جو مخدرہ نماز شب بھی نہ ترک کرے اسے زینب کہتے. کیا بلند رتبہ ہے. ہم اور آپ تھوڑی سے پریشان ہو جاتے ہیں, 2-4 وقت کی نماز تو ضرور چھوٹ جاتی ہے, لیکن جو 3 دنوں سے پیاسی رہی ہو اور صبح سے شام تلک دل پہ نہ جانے کتنے غم سہے ہوں, بھائی سے دور ہو گئی ہو, وہ زینب نماز واجب تو دور کی بات ہے, نماز شب بھی نہیں ترک. اور یہاں تک تاریخ نہیں لکھتی ہے کہ جناب زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہو. یہ معاملہ تو زندان شام کا ہے جہاں سید سجاد
پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ بس عزیزو، وہ چند جملے مصائب کے دل چاہتا ہے کہ ہم اور آپ دل کھول کے روئیں، اس لیے کہ پیغمبر نے اس بچی کے لیے رونے کا حکم دیا ہے، گریہ کا حکم دیا ہے۔ جناب زینب کی ولادت ہوئی ہے، پیغمبر کے آغوش میں جناب سیدہ نے دیا ہے، پیغمبر نے رخسار پہ رخسار رکھا اور اس کے بعد زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ جناب سیدہ تڑپ کے پوچھتی ہیں بابا آپ کس لیے گریہ کر رہے ہیں، کس لیے رو رہے ہیں؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ میری یہ بچی بہت مصیبت سہے گی، بڑے مصائب سہے گی۔ مصیبتوں کے ایک مرحلے کو میں نے کل کی مجلس میں پیش کیا تھا۔ ابھی 5 سال کا سن ہے، فاطمہ بلاتی ہے، کہتی ہے بیٹی تم سے کچھ وصیت کرنا ہے، تم سے کچھ وصیت کرنا ہے۔ فاطمہ نے ایک بوکچہ کھولا، اس میں سے ایک کفن نکالا، کہا یہ کفن میرا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کفن، یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے۔ تیسرا کفن، یہ تمہارے بھیا حسن کا ہے۔ اور اس کے بعد بوکچہ بند کر کے کنارے رکھ دیا۔ زینب ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بڑی مصیبتیں سہی ہے زینب نے باپ کے ہاتھوں میں اگر رسی نہ دیکھی ہو، گلی میں رسی باندھی گئی، تو کم سے کم زینب نے باپ کا فرق شگافتہ دیکھا ہے۔ زینب نے اگر ماں کے رخسار کے نیلے پن کو نہ دیکھا ہو تو زینب نے یہ ضرور گھر میں دیکھا ہے کہ ماں باپ سے پتہ نہیں کیوں چہرہ ضرور چھپائے رکھتی تھی۔ بڑی مصیبتیں ہیں اس زینب کی۔ اور پھر یہ زینب جس گھر میں پیدا ہو رہی ہے، زینب کے اپنے بھائی کے ساتھ کیا والہانہ انسیت ہے، کیسی وابستگی ہے۔ اچھا یہ وابستگی صرف یہ نہیں ہے کہ زینب صرف حسین کو چاہتی ہو، زینب صرف حسین سے محبت کرتی ہو، نہیں، محبت بڑی دو طرفہ تھی۔ یہی وجہ ہے تاریخ لکھتی ہے کہ ایک روز امام حسین علیہ السلام نے دیکھا زینب صحن خانہ میں سو گئی ہے اور سورج کی روشنی زینب کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ حسین دوڑے ادھر ادھر، سایہ کرنے کے لیے کوئی چیز جب نہ ملی تو حسین کھڑے رہ گئے، 1 گھنٹہ کھڑے رہے کہ 2 گھنٹہ کھڑے رہے، یہ تاریخ میں نہیں لکھا، نہ مجھے معلوم ہے، لیکن عزیزو جب زینب کی آنکھ کھلی، زینب نے بھائی کو سرانے دیکھا، ماجرا سمجھ گئی۔ زینب ایک جملہ کہتی ہے بھیا خدا آپ کا سایہ ہمارے سر سے کم نہ کرے۔ زینب کے لیے یہ گوارا نہ تھا حسین کا سایہ زینب کے سر سے ہٹ جائے، لیکن عزیزو کربلا میں روز عاشور زینب کئی گھنٹوں سے بھائی کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ زینب نے بہت 3-4 گھنٹے بھائی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اب حال یہ دیکھیں، اگر ہم اور آپ 20 سال پہلے 25 سال پہلے ملے ہوں تو جہاں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو پوچھتے ہیں نا ہم نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، پہچان لیں گے، ایک دوسرے کو جلدی سے ملاقات کریں گے، ہاں فلاں جگہ ہماری ملاقات تھی۔ زینب اور حسین 56 سال تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ یہ کربلا میں صرف 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی جدائی ہے۔ زینب نے بھائی کو نہیں دیکھا، لیکن نہیں معلوم کیا حال ہو گیا تھا حسین کے جنازے کا کہ زینب جب پہنچی ہے اس نشیب میں تو ایک بار زینب نے نیزے ہٹائے ہیں۔ وہ کیفیت میں کیسے بیان کروں عزیزو، حال یہ ہے کچھ نیزے وہ ہیں جو حسین کے جسم میں رہ گئے ہیں، زینب نے نیزوں کو نکالا ہے، زینب نے تلواروں کو ہٹایا ہے، زینب نے پتھروں کو ہٹایا ہے۔ اب اس کے بعد زینب پہچانے کیسے؟ سر پر جسم پر سر نہیں ہے، ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہے، تن پر لباس نہیں ہے۔ ایک بار زینب جنازے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے انت اخی، اے جنازے تو ہی بتا دے کیا تو میرے ماں کے جگر کا ٹکڑا؟ سيعلم الذين ظلموا